السلام علیکم. نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. ویوز, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, یہ تو دل کا معاملہ ہے. تو اس معاملے کو ہم نے کیسے کہتے نا کہ اچھا بنانا ہے, صحت مند بنانا ہے یا صحت بگاڑنی ہے, تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دل جو ہوتا ہے وہ پورے کہتے نا کہ جسم کے اندر ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اور جب یہی بگڑتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا پورا لائف اسٹائل ہی بگڑ جاتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ جتنے بھی بڑھتے ہوئے کیسز آج کل نظر آ رہے ہیں دل کے حوالے سے, چھوٹی عمروں میں لوگوں کو دل کے مسائل ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور کوئی کہتے ہیں نا کہ کرکس سمجھ نہیں آ رہی, کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی کہا گیا کہ ہم لوگوں نے جو ویکسینیشنز لگوائی ہوئی ہیں کووڈ کے دنوں میں, اس سے جو ہے ہارٹ اٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا اسٹریس بڑھ گیا ہے, جتنی انزائٹی بڑھ گئی ہے, اس سے کارڈک اریسٹ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی وجوہات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. آپ کے اگر معاشی حالت خراب ہے یا آپ کی سوشلی کوئی آپ کے اندر ایسے فیکٹرز آ رہے ہیں جس سے آپ کی جو زندگی ہے متاثر ہو رہی ہے, تو اس کا بھی اثر دل پہ ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج دل کے معاملے کے اوپر بات کریں. ویسے تو ہم دل دے دیتے ہیں, اور جب دل دیتے ہیں اس کے بعد جو محرکات ہوتے ہیں اس کا تو آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سب جو ہے اس کہتے ہیں نا کہ جملے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, گزرے ہیں, اور اپنے اوپر جو ہیں ہم نے امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہے اور لیا بھی ہے. تو آج ہمیں ہمارے پوڈ کاسٹ پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد اقبال نے, کارڈیولوجسٹ ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور ان سے ہم جانیں گے کہ خواتین اور مرد کے دلوں میں کتنا فرق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے اوپر ان کو کیسے اس مرض سے بچنے کی ضرورت ہے, کیا کیا تدابیر لینی چاہیے, کون کون سے سمٹمز ہوتے ہیں, اور اصل وجہ کیا ہے جب دل کا دورہ پڑتا ہے. تو میں شاہد اقبال صاحب کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا. جی آپ سے بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, میں نے جملہ بولا تھا یہ تو دل کا معاملہ ہے, تو باقی کیا یہ دل کا معاملہ ہے؟ دیکھیے, دل کا معاملہ جو ہے اگر شاعری کی زبان بات کریں گے تو تھوڑا پلیزنٹ لگتا ہے. ہاں اگر میڈیکل کی طرف سے بات کریں گے تو اتنا پلیزنٹ نہیں ہوتا یہ سم ٹائم پیشنٹس کے لیے. بٹ آبویسلی دل کا جو ہے سینٹرل رول ہے, دس از دا ہیڈ آفس. بالکل. تو ہیڈ آفس جو کمانڈ ہے, اگر وہاں سے پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ آگے جا اس کی پیچیدگیاں جو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہر جگہ پہ جائیں گے. تو پوری کی پوری باڈی اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. اچھا, پچھلے دنوں بہت سی مت سامنے آئیں کہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے لوگوں کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. ایک استاد والی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا, وہ پڑھا رہا تھا, ایک دم سے نیچے گرا, اس کے بعد آئی ہرڈ کہ وہ نہیں رہا اس دنیا میں. اس کے ساتھ ساتھ لوگ سوئمنگ پولز میں بھی انہوں نے دیکھا کہ کارڈک اریسٹ ہوا, چلے گئے. جمس کے اندر بھی دیکھا کہ کارڈک اریسٹ ہوا, ایک دم سے گر گیا, مر گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی مت ہے, کوئی ویکسینیشن کا پیچھے پروسیس چل رہا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ جہاں تک بات ویکسینیشن کی بات کروں تو کووڈ اٹ سیلف از مور ڈینجرس دین کووڈ ویکسینس. اس پہ کافی زیادہ ڈبیٹ سوشل میڈیا پہ بھی رہی ہے. کافی لوگوں نے اس پہ کافی زیادہ پروگرامز بھی کیے ہیں, اور یہ لنک کیا ہے اس چیز کو کہ کارڈک اریسٹ کی وجہ ہے وہ کووڈ ویکسین. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف 10 سے 15% لوگوں میں اس کی کمپلیکیشن آتی ہیں. ان کے اندر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک, دل کی دھڑکن کا بے قابو ہو جانا یا کارڈک اریسٹ ہو سکتا ہے. مگر وہ بھی اس کی چند ایک ویکسین کی ٹائپس تھیں, اور وہ ان ویکسین کو فوری طور پر مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا تھا. کووڈ ایک چونکہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا ہم سب کے لیے, تو اس پہ اتنا لٹریچر اور سائنٹیفک ایویڈنس اور چیزیں کم تھیں. اب اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ڈیفینیٹلی. تو یہ ساری میتھس ہیں, اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کوئی ایسا وہ نہیں ہے جس سے یہ چیز ثابت کر سکے کہ آیا واقعی خدا نہ خاصا یہ کووڈ ویکسین. اب دیکھیں کووڈ ویکسین تو سب نے ہی لگوائی ہوئی ہے, مگر کتنے % لوگوں میں کارڈک اریسٹ آ رہا ہے. جن لوگوں میں آ رہا ہے ان کے اندر آلریڈی کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی اور رسک فیکٹر آٹومیٹکلی ہوتی تھی, جو کہ رول آؤٹ نہیں ہوتی تھی. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین اور مرد سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس کس کو ہوتے ہیں؟ مردوں کو ہوتے ہیں کہ خواتین کو ہوتے ہیں؟ اگر پاکستان میں آپ روز آپ کا یہی کام ہے, روز آپ پیشنٹس لے رہے ہیں, اسٹرینس ڈال رہے ہیں ان کے اندر, ان کی پوری وہ ہو رہی ہیں, سرجریز ہو رہی ہیں, تو آپ کے مطابق کس کا ریشو زیادہ ہے؟ اوور آل اگر بات کریں ہارٹ اٹیک کی, امراض قلب کی, تو مردوں میں یہ ریشو زیادہ ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر.
یہ بات سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ اس کے زیادہ ہے. اور فیمیلز کے اندر ان کو ایک قدرتی طور کے اوپر اللہ پاک نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے. پروجسٹر ہارمون ہوتا ہے ان کے اندر ایک, وہ پروجسٹر ہارمون جب تک تو ان کے اندر مینوپاز نہیں آتا وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, خواتین کے اندر یہ بیماری 10 سال بعد آتی ہے. مردوں سے 10 سال بعد آتی ہے. یس, اچھا, مرد جو ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں ان چیزوں سے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید ایک ہر بیماری کا اپنا ایک نوعیت ہے کہ شاید ان کے اندر یہ اسٹریس کا ایلیمنٹ, ان کے اندر ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ, ان کو زیادہ انوائرمنٹ کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے, زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ان کو. پلس یہ کہ ڈیفینیٹلی ان کی جو جاب ہے, ان کی جو اوور آل لائف اسٹائل تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. تو ایگزرشن زیادہ کرنی پڑتی ہے ان کو, ان میں بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب تمام چیزیں بھی ان کی زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو. تو اس کا مطلب کہ فیمیلز جو ہیں وہ بچ گئی ہوئی ہیں اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو زیادہ ہارٹ اٹیک. ایسا نہیں ہے کہ بچ گئی ہے, ہاں, مینوپاز تک ان کی پروٹیکشن ہے. 45 ایئرس تک ان کی پروٹیکشن ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, بیکاز ریشو کم ہے. یس, یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. کچھ فیمیلز میں جلدی مینوپاز آ سکتا ہے, کچھ میں لیٹ آ سکتا ہے, بٹ اوور آپ نے بات صحیح کی کہ 40-45 کے درمیان مینوپاز آ جاتا ہے. جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ان میں ریشو برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ مردوں کو کیا ہوتے ہیں اور خواتینوں کو سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ خواتین اور مرد کے سمٹمز میں کوئی ڈفرینسز ہیں؟ بالکل ہیں. کیا؟ اس پہ یہ کہ اگر مردوں کی بات کریں دے آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. ان کے اندر ٹپیکل چیزیں آ جاتی ہیں, سینے میں درد کا ہونا, بائیں بازو میں جانا, جبڑے میں جانا, سانس کا پھولنا, خدا نہ خاصا بے ہوش ہو جانا, دل کی دھڑکن کا بے قابو ہو جانا, وہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں. ہاں, خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو بیماری کی پیچیدگیاں تو ہوتی ہیں بعد میں, بیماری پکڑنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمٹمز نہیں آتے. خواتین کو سمٹمز نہیں آتے. اس طرح کے سمٹم نہیں آتے جن کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل سمٹم. خواتین کو کون سے سمٹمز آتے ہیں؟ نہیں, ان میں یہ اس طرح کے درد نہیں کہیں گی. اچھا, کیا کہیں گے؟ کلاسیکل درد ہے وہ ویسے کہہ سکتی کہ مجھے کندھے میں درد ہو رہا ہے, سانس کا پھولنا ہے, تو وہ اس چیز کو وہ اس طرح سمٹم نہیں آتے. ٹھنڈے پسینے آنا مردوں میں زیادہ آ جاتے ہیں. اصل میں نا ان کے اندر سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ سمٹم بھی کوئی نہیں آ رہے, اسی چیز میں نارمل آ رہی ہے, بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں, دل کا الٹرا ساؤنڈ ایک وہ بھی نارمل آ رہا ہے, پھر بھی ان کے اندر جو ہے یہ پین نہیں جا رہی. تو یہ ہے کہ اس کے اندر اے ٹیپیکل سمٹم ہے. یہ جو میں بات کی نا میں نے کہ بائیں بازو کی طرف جانا اور جبڑے میں جانا, یہ تو کلاسیکل سمٹمز ہیں ہارٹ کے. ہاں, ٹھیک ہے. فیمیلز کے اندر اے ٹیپیکل سمٹم آتے ہیں. اچھا سر, ڈفرینٹ سمٹمز مطلب ہوتے کچھ چیسٹ میں پین ہو سکتا نہ ہی ہو, اچھا, ان میں دائیں بازو میں پین ہو سکتی ہے, اچھا, ان کو کچھ بھی نہیں ہو, گھبراہٹ ہو سکتی ہے. ہاں, ٹھیک ہے, ان کے اندر علامات ہمیشہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر جب بیماری پکڑ جاتی ہے تو بیماری نکلتی پیچیدہ ہے, پھر یہ بھی ہے. اچھا, خواتین میں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سمٹمز جو ہیں ہارٹ اٹیک کے اور کارڈک اریسٹ کے, یہ دونوں کے سمٹمز ہوتے کیا کیا ہیں؟ ہارٹ اٹیک کے تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو کہ سینے میں درد, سانس کا پھولنا, ٹھنڈے پسینے, دل کی دھڑکن کا بے قابو ہو جانا. لیکن جو کارڈک اریسٹ ہے اس کے اندر سمٹم نہیں آتے عام طور پہ. ایک دم سے بندہ گیا. یس, آپ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, کسی بھی حالت کے اندر خدا نہ خاصا کہیں بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے. کارڈک اریسٹ کا مطلب ہے فوری طور پہ, جیسے اگر آپ اس اسٹوڈیو کی اگر کوئی کریکشن ہوگا نا, جہاں پہ آپ بٹن بند کریں گے جہاں کی لائٹس آف ہو جائیں گی, تو یہ سارا کا سارا سینٹرل سسٹم وہاں پہ دل فوری طور پہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو کبھی یہ پتہ لگا اس کی کوئی وجہ رول آؤٹ ہوئی ہے کہ ایک دم سے کارڈک اریسٹ ہو گیا, پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو دل کی کوئی تکلیف بھی تھی, دل کی تکلیف نہ ہونے کے باوجود کارڈک اریسٹ ہو گیا؟ اس پہ یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ہوگا جو شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا. اکثر لوگ ہیں وہ شوگر چیک کراتے ہیں, شوگر زیادہ آتی ہے, وہ تو کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے, یا خدا نہ خاصا علامات اتنی زیادہ جب ہو جاتی ہیں پھر وہ چیک اپ کے لیے آتے ہیں کہ بیماری بڑھ چکی ہے, اب اس کا علاج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو یوتھ کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یوتھ جو ہے وہ السٹ ایکٹیویٹیز میں مشغول ہے, لائک اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, ڈرنکنگ کے ہے, اور ڈرگز بہت زیادہ کنزمپشن ہے, تو ان کا ہارٹ ایشو جو ہے کیا وہ انکریز ہوا ہے؟ کیا جو بچے ان میں مبتلا ہیں ان کے کوئی رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ریلیٹڈ؟ ینگ لوگوں میں کارڈک اریسٹ کی سب سے بڑی وجہ جو عام طور پہ بنتی ہے, اگر کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے, ٹوبیکو کنزمپشن, اسموکنگ کسی فارم کے اندر بھی, اینڈ سیکنڈلی ڈرگس, کوکین ہے, آئس ہے, وٹامن, بہت ساری ڈرگز اویلیبل ہیں. اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ ان کی طرف زیادہ راغب ہے. ان کو شاید نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اٹس ناٹ اے پلیئر, وہ وقتی طور پہ ان کو پلیئر ملتا ہوگا, مگر یہ لانگ ٹرم اس کے ہارٹ کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ بڑی میجر کاز ہے. ڈاکٹر صاحب, سافٹ ڈرگز اور ہارڈ ڈرگز
میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیے اس پہ ڈرگس چاہے سافٹ ہوں یا ہارڈ ہو، اوبیسلی ڈفرینٹ طرح کی وہ اویلیبل ہیں. جو illicit ڈرگس کی بات کر رہا ہوں میں، تو ڈیفینیٹلی دے وہ سے نشہ آور ادویات ہوتی ہیں جن کی آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، تو وہ ان تمام کا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو سافٹ ڈرگز ہیں ان کا اثر ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آئے، تھوڑا دیر کے بعد آئے. جو ہارڈ ڈرگز جن کے اندر بہت زیادہ پوٹینسی ہے وہ فوری طور پہ اثر کر جائیں. تو آج کل جو آئس اور یہ چیزیں بہت کامن ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہے. ویپ کی بات کریں، ویپنگ کلچر بہت زیادہ شروع ہو چکا ہوا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بیگ سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالتا ہے پین نما اور منہ میں ڈال لیتا ہے اور اس کے بعد ویپ کرتا رہتا ہے. اس میں خواتین تو سر فہرست ہیں، بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے خواتین میں رجحان پیدا ہو گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے جن کی ایج 17-18 سال کے ہیں وہ شروع ہوئے میں اور گو اسٹل واٹس ایور. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا ویپ جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ اس سے تو کوئی دل کی بیماری تو نہیں ٹریگر کر سکتی؟ دیکھیں میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹوبیکو کنزمپشن ان اینی فارم، چاہے وہ ویپ کی شکل کے اندر ہو، الیکٹرک سگریٹ کی شکل کے اندر ہو، سگار کی شکل کے اندر ہو، کسی بھی فارم کے اندر ہو، وہ اتنی خطرناک ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اچھی خوراک کھاؤ تو ویپ کرو یا ڈرگز لو فرق نہیں پڑتا. اچھی خوراک ہونی چاہیے. کیا خوراک یہ وہی بات میٹر کرتی ہے؟ پوٹینسی مائلڈ ہے اس کی، مگر وہ اس کا رسک کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. یہ اٹ ہیز بیکم اے فیشن ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ ٹرینڈ ہے نا. آپ دیکھیں ینگسٹرز اسموکنگ کیوں شروع کرتے ہیں؟ وہ اسٹارٹ کریں گے ایز اے ریکریشن، تفریح کے طور کے اوپر. شروع میں ان کو نہیں پتا کہ کیا چیز، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ایڈکشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو ویپ کلچر ہے یہ بھی آبویسلی مارکیٹنگ ہے، ایک فیشن ہے. تو اس طرح کی فیشن کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ پھر ایڈکشن بن جاتی ہے. جب ایڈکشن کی شکل اختیار کرے گا تو ان میں بہت سارے ینگسٹرز آپ دیکھیں ہوں گے طرح خاصہ ہاسٹلس کے اندر کہ جی وہ مردہ حالت میں پائے گئے. جب کیونکہ ایویڈنس جب اس کی فورینسک رپورٹ کراتے ہیں تو اس کی وجہ نکلتی ڈرگس. نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ ینگسٹرز ڈفرینٹ کہے کسی بھی شعبے تعلق ہو. حالیہ آپ بھی دیکھے ہوگے بہت سارے ایسے ایون شوبز انڈسٹری کے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو وہ بعد میں سب کی وجہ سامنے آتی ہے. ایک سنگر آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں کے وہ پرفارمنس کے دوران ہی ڈائڈ. بالکل ایسا ہی ہے. اور پتہ نہیں لگا، رول آؤٹ نہیں ہوئی. اب یہ ڈرگ تھا یا ہارٹ اٹیک تھا یہ بھی رول آؤٹ کرنا مشکل ہے. دیکھیں اگر تو فوری طور پہ پیشنٹ کولیپس کر جاتا ہے، دس از کارڈیک اریسٹ. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک کے اندر عام طور پر سینے میں درد ہوتی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، مگر وہ پیشنٹ سم ہاؤ کسی طرح اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے. اچھا ایک چیز آتی ہے انجائنا پین. جی ہر ڈاکٹر کہتا ہے اس کو انجائنا کا پین ہے، انجائنا پین ہے. اب انجائنا پین کیا ہوتی ہے؟ انجائنا پین بیسیکلی ہے دل کی درد. دل کی درد. دل کی درد یہ ہے کہ بائیں بازو میں اگر مسلسل درد یا دباؤ محسوس ہو رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو درد بڑھ جاتی ہے، بیٹھتا ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہارٹ ریٹ انکریز ہو جانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ ریٹ کی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا. آپ کوئی بھی فزیکل ایکسرسائز کریں گے، اسٹریس لیں گے، آپ کی دل کی دھڑکن بڑھے گی. یہ باڈی کا ایک نارمل میکانزم ہے، کمپنسیٹری یا کہہ رہی ہے اس کو کوپنگ میکانزم ہے کہ جس سے باڈی اس کو کرتی ہے. مگر اگر یہ مسلسل بڑھتا رہے، اس میں اضافہ ہوتا مسلسل رہے تو اس کا دل پہ اثر آتا ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے ہارٹ سنک کر رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنکنگ آف ہارٹ، دل کا ڈوبنا، دل کا بیٹھ جانا. عام طور پہ بہت سے لوگوں میں جو ڈائبیٹکس ہیں اور ان کے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے اندر اور بھی کافی پرابلم ہوں گی. جب ان کو ہارٹ کا اٹیک آتا ہے تو وہ کچھ بھی سمٹم نہیں آتے ان کو، وہ کہتے ہیں جی میرا دل بیٹھ رہا. اچھا دل بیٹھ رہا تھا یا گھٹن کا احساس ہو رہا تو وہ جاتے ہیں ECG کرواتے ہیں، ECG کے بعد ہارٹ کا اٹیک آیا ہوتا ہے. تو یہ دل کا بیٹھ جانا، دم گھٹنا یا سنکنگ آف ہارٹ، یہ بھی ہارٹ اٹیک کی سمٹم ہو سکتی ہے اور سمٹم ہوتی ہے. پاکستان کی بات کریں، آپ پیشنٹس ڈیل کر رہے ہیں، کیا ایج بریکٹ آ رہا ہے اس وقت ہارٹ ریشو کا جن کو ہارٹ کی تکلیف ہے یا دل کے عارضے جو لوگ مبتلا ہیں، کیا ایج بریکٹ؟ 50% لوگ جو اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں، ایون کراچی کی ایک اسٹڈی بھی تھی NICVD کی ایک، اس میں انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ اس میں 50% لوگوں کی عمر 49 سے کم ہے. 49 سے کم ہے. 50 کراس نہیں کیا، اس سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو گیا. آدھے لوگ تو یہ نکالتے ہیں آپ. باقی 30-40% وہ لوگ ہیں جن کی عمر 40 سال تک ہے یا اس سے کم ہے. تو یہ ریشو اس میں مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ اگر دیکھیں پچھلے 5-10 سالوں میں تو بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے.
اچھا، اکارڈنگ ٹو WHO ڈیٹا کتنی ڈیتھس جو ہیں پاکستان میں ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہیں، اگر ہم روزانہ کی بات کریں یا مہینہ وار بات کریں یا سالانہ بات کریں؟ بیکاز obviously that's facts are very important، تاکہ ہم اٹس این اویئرنیس سیشن تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. بیسیکلی 30 to 40% لوگ دے آر ہیونگ کارڈک پرابلمز ان پاکستان. ان میں سے اگر آپ کہیں کہ ایگزیکٹ موٹیلٹی نکالنا، ڈیفینیٹلی وہ تو اسٹیٹس وہ تمام چیزیں اس کو ایگزیکٹ بتانا مشکل ہے، مگر جس کو بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، جیسے اگر 5 بندوں کو ہارٹ اٹیک آئے گا تو ہر 5ویں بندے کی موت ہوگی. 4 بندے ہو سکتا ہے کہ کارڈک سروائیو اریسٹ کر جائیں. یا جو ہارٹ اٹیک ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں عام طور پر. ہر 5 میں سے ایک بندہ اس وقت یس، ان میں آتی جان لیوا ہو کمپلیکیشن، سکتے ہیں. پیچیدگی آتی ہے. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی دل کا کوئی ویلو ڈیمیج ہو گیا یا اس میں کارڈک اریسٹ ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا، جسے کہتے ہیں پلمنری ایڈیما. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کارڈک شوق ہے کہ اتنا ان کا دل کے پٹھے ڈیمیج ہو گئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، کہ وہ دل کے پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو سانس کا مسئلہ ہوا، تو وہ شوق میں چلے گئے اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہر 5واں مریض جس کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اس میں پیچیدگی آتی ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے اچھی غذا کی بات کرتے ہیں، اچھے لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اچھا لائف اسٹائل ہے کیا، اچھی غذا کیا ہے، اچھے مہنگے ریسٹورینٹ سے کھانا کھانا کیا اچھی غذا ہے، یا بالکل ہمیں بیک ٹو نیچر جانا چاہیے. تو یہ جو سب چیزیں ٹریگر ہو رہی ہیں، جیسے ہارٹ ایشو جو ہے اس وقت بہت کامنلی اسپریڈ ایشو چلا گیا ہے اور لوگ بہت بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا تھا بندہ چلا گیا. تو لائف اسٹائل کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا خوراک کی، تو وہ آپ نے بات کی تھی بیک ٹو نیچر. تو بیک ٹو نیچر جو ہے، جتنا آرگینک رہیں گے آپ، جتنا پیورٹی کی طرف رہیں گے، تازہ سبزیاں پھل جتنا آپ کھائیں گے اتنا بہتر ہے. سیلڈ کا استعمال، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں. یہ 2 چیزیں ہوگی. اس کے علاوہ تیسرا وہ چیز ہے کہ فش بہت اچھی ہے ہارٹ کے لیے. تو سمجھ لیں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو فش ان کے لیے سمجھ لیں کہ کسی نعمت سے کم نہیں. اچھا، یس، کس فارم میں فش؟ فش کسی فارم کے اندر بھی کر لیں ڈیفینیٹلی. اس پر ڈیفینیٹلی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فش بنائی کیسے گئی ہے. آپ نے دیکھا عام طور پہ جو توی والی فش ہوتی ہے، جو ایلومینیم فوائل کے اندر، کوئلے کے اندر بنائی جاتی ہے، اس کے اندر آئل کا استعمال کم سے کم ہوتا ہے. چارکول گرلڈ فش ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، تو وہ پریفرڈ ہیں، دے آر پریفرڈ. ادروائز کسی فارم کے اندر بھی لے لیں گے. یہ جو فش کا میٹ ہے، یہ ان تمام میٹ سے، بیف سے، چکن سے، مٹن سے کہیں بہتر ہے جو دل کے مریض ہیں. دل کے مریضوں کے لیے ڈائٹ پلان آپ کیا پرسکرائب کرتے ہیں؟ جیسے صبح مارننگ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، دوپہر میں کیا کھانا چاہیے، بیچ میں ایوننگ میں کیا لینا چاہیے، اور رات میں کیا کھانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو بریک فاسٹ اٹ شوڈ بی لائک اے کنگ. ٹھیک ہے. ان کو ناشتہ اچھا کرنا ہے. پہلی بات تو ہے کہ بریک فاسٹ اسکپ نہیں کرنا، جو کہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں چیز. ان کے اندر ویٹ زیادہ گین ہوتا ہے بیکاز ان کے مائنڈ میں چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے. تو جب دوپہر کا وقت ہوگا، شام کا ہوگا، تو وہ دبا کے کھائیں گے، پھر پورشن کنٹرول بالکل نہیں کریں گے. اسکپ وہ لازمی کریں. ایک تو بریک فاسٹ کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا. نمبر 2، پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، انڈے اس میں شامل لازمی کریں. جس کے علاوہ جو گرینز ہیں اس کو مینیمائز کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. ٹھیک جیسے ہے، روٹی، کاربس کم لیں آپ. ریفائنڈ کارب اتنا کم سے کم لیں. پروٹین اور فائبر، یہ 2 چیزیں آپ کی زیادہ ہیں. فائبر کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کو فریش جوس کا استعمال کر سکتے ہیں انڈے کے ساتھ، یا آپ سیلڈ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہترین. اوٹس کا استعمال کر، اوٹس بہت اچھے ہیں، یہ آپ کو دل کی شریانوں کو صاف رکھتے ہیں. ابھی جو ریسرچ اسٹڈیز وہ بھی بتا رہی ہیں. تو وہ اوٹس کرتے کیا ہے کہ آپ کی جو دل کی شریانوں کے اندر گندگی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جو میل کو چیل، یہ جو کچرا جمع ہوتا ہے، یہ کولیسٹرول کا، اس کو یہ ابزارب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسٹ ان کے لیے اوٹس کا استعمال کریں، انڈوں کا استعمال کریں، ملک استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ فریش جوس کا استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک بات لنچ کی ہے، تو لنچ کا پورشن اس سے کم ہوگا، لیکن اس میں سیلڈ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. سیلڈ کا پورشن زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ اس میں سمجھ لیں کہ 70% اگر وہ سیلڈ کا یوز کریں گے، 30% وہ ساتھ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے سیف ہے. جہاں تک بات ڈنر کی ہے، دس شوڈ بی لائک اے بیگر. آپ نے بہت ہی کم سے کم کھانا ہے. میں تو اس کو عام طور پر کیا کرتا ہوں، کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ڈنر کو ہو سکتا ہے اسکپ کریں. اگر انہیں کرنا ہے تو اس کو مغرب کے بعد کر لیں. ٹائمنگ آپ فکس کریں. ہوتا یہ کہ ہم جب لیٹ نائٹ کھائیں گے اور مغرب کو کھائیں گے، پھر فوراً آپ ایکٹیویٹی بھی نہیں کریں گے، تو وہ چیز ایک ویشیس سرکل ہے. یہ آپ کی پھر ویٹ گین کا وجہ بنتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک متھ بھی ہے اور کافی لوگوں سے سنا بھی ہے، آپ اس کو کر سکتے، بتا سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کہ ہری مرچیں جو ہیں وہ دل کو مضبوط کرتی ہیں
اور اکثر لوگ پرانے جگہوں پہ لائک ایسے دیہاتوں میں لوگ ہری مرچوں کی چٹنی کو کوٹ کے کھاتے ہیں چمچ سے. اٹس ویری ہیلدی. یہ بہت ہیلدی ہے کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر جو سوزش کا عمل ہے جسے کہتے ہیں انفلامیشن، باڈی میں کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کی جو شروعات ہوتی ہے انفلامیشن سے، سوزش کے عمل سے، اس سوزش کے عمل کو روکتی ہے. یہ آپ گھر کے اندر موجود ہے گرین چلی، لہسن بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ روزانہ صبح نہار میں ایک لہسن ضرور کھائیں، ادرک کا استعمال کریں. یہ سارے کے سارے ایسے وہ چیزیں ہیں جو آپ کی دل کی شانوں کو صاف کرتی ہیں. اچھا اس بات ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں، اور اب اسے پتہ ہے نا کہ ایک ریمیڈی جو ہے وہ ڈاکٹر اس کو بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں، نہیں 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 بالکل ایسا نہیں ہے. نہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو کوانٹٹی اس کی زیادہ کریں گے بہت زیادہ تو پھر آپ کو میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو ویسے میدے میں تیزابیتی چیزیں آ سکتی ہیں. مگر آپ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے ہری مرچ کا استعمال ضرور کریں، چاہے وہ اس کی کسی فارم کے اندر بھی ہو. ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، از گڈ. ٹھیک ہے، اگر آپ آپ کچی بھی ٹالرنٹ کھا کر سکتے لیتے ہیں ہیں اگر آپ تو. ٹالریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں بچوں کے دل کے امراض کے اوپر بات کی جائے تو یہ بھی سامنے آیا ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے کہ دل میں سوراخ کے مسائل ہیں اور بائی برتھ جو ہے وال نہیں بنا تھا، یا جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس میں پرابلمس تھیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے دل جو ہیں آج کل جس نے ری جنریشن کا ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے، اسٹیم سیل تھیراپی آئی ہوئی ہے، تو کیا دل کے جو مرض ہیں وہ بھی اس سے کیور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بچوں میں ہوتی ہیں کنجینٹل ہارٹ ڈیزیزز، اوکے. یعنی کہ بچوں میں دل کی پیدائشی بیماریاں. ان کے اندر عام طور پہ دل میں سوراخ ہوتا ہے، یا دل کا کوئی ایک حصہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، یا دل کی جو مین شریانیں ہیں وہ الٹی لگی ہوتی ہیں. یہ اس کی مختلف ٹائپس ہیں. بچہ ایکٹیویٹی کوئی اس کو پین ہوگی تو وہ کچھ نہیں پتا، وہ صرف روئے گا، فیڈ نہیں لے گا. اگر ایک بچہ مسلسل اس کو کھانسی بلکہ بخار رہتا ہے، بچے کا گلا ٹھیک ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ سیزن ہو یا نہ ہو. مگر عام طور پہ تو سیزن ہوتا ہے، جیسے فلو کا سیزن ہے، تو اگر فلو کا سیزن نہیں بھی ہے، بچے کو پھر بھی سانس پھول رہا ہے اور اس کو یہ چیز اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ اگر ان کے بچے کے ہونٹ نیلے ہوتے ہیں اور اس کے یہ پپوٹے ہیں انگلیاں اگر یہ نیلی ہوتی ہیں اور بچہ سانس رک رک کے لیتا ہے اور فیڈ نہیں لیتا، تو یہ خطرناک سائن ہے خدا نہ خاصا کہ ان کے ہارٹ کا سیویئر پرابلم ہے. اچھا پیدائشی یس. تو عام طور پہ چونکہ ایسے بچوں کی ڈلیوری ٹھیک ہو جاتی ہے، ان میں سمٹم بعد میں آتے ہیں. جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے، وہ جب ایکٹیویٹی کرتا ہے، ایگزرشن کرتا ہے، اس کے اندر سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں شروع بچہ ایکٹیویٹی اتنی نہیں کرتا، کھیل کود اتنی نہیں ہوتی، تو وہ اس میں سمٹم ظاہر نہیں ہوتے. جو ہی وہ گراؤنڈ میں جائے گا، باقی بچوں کی طرح ان کے ساتھ انگیج ہوگا، تو وہ ایگزرشن زیادہ ہوگی تو وہ اس کی جو وہ چیز ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے گی، اور الٹیمیٹلی ہے کہ وہ پھر بیٹھنا شروع کر دے گا. اسکول میں اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں فزیکل ایکٹیو اس طرح نہیں جس طرح باقی بچے ہیں. وہ جلدی تھک جاتا ہے، جلدی بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا نہ خاصا شو کرتی ہیں کہ اس کے بچے کا دل کا سوراخ کا مسئلہ ہے. پھر اس کا علاج موجود ہے. اسٹیم سیل تھراپی کا ابھی اس میں ایسا رول اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اگر سوراخ خدا نہ خاصا کا سائز بڑا ہے تو پھر آپریشن کرنا اس کا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بچوں میں یہ ہے کہ یہ اگر سائز چھوٹا ہے تو اس کو آبزرو کرتے ہیں اپ ٹو دی ایج آف 5 ایئرس. وہ کہتے ہیں کیونکہ آبویسلی جب بچے نے گرو کرنا ہوتا ہے تو چھوٹا ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی گرو کرتا ہے، تو وہ ڈیفیکٹ بند ہو جاتا ہے، سمٹم نہیں کرتا. مگر زیادہ تر کیسز کے اندر اگر زیادہ بڑا پرابلم ہے تو اس کی سرجری ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے بائی پاس سرجری کی طرح ہوتی ہے، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ادروائز یہ کہ بچے کو پھر جب جو جس سے بڑا ہوگا اس کی پیچیدگیاں آنا سامنے شروع ہو جائیں گی. تو بچہ بچپن سے ہی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے ایک طرح سے؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی بیماریاں جو 20 سے 40 سال تک ٹھیک رہتی ہیں، اس کے بعد وہ اس سے پہلے علامات ہی نہیں آتی ان کی، اور بہت سی ایسی ہوتی ہے جو فوری طور پہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیماری کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزیز کی کمپلیکسٹی کیا ہے، اور جب ڈائگنوسس ہو گیا تو بچے میں علامات کس قدر شدت والی ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ہر بچے کا اپنا ایک جو نا ڈیزیز کا پیٹرن ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بچوں میں بھی یہ جو ہارٹ ڈیزیز ہیں بائی برتھ یہ بائی برتھ پوری دنیا میں کامن ہے، نہ صرف پاکستان کے علاوہ بھی. یہ سمجھ لیں کہ 5 سے 10% لوگ بچے جو پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ماں نے کچھ ایسی ادویات کا استعمال کیا ہو جو انہوں نے لاپرواہی میں کیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو
خدا نہ خواستہ یہ جو آپ ڈیورنگ یہ جو پریگنینسی کا پیریڈ ہوتا ہے یہ بڑا ایک پریشیس ٹائم ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے کسی قسم کی ایکسٹرا کی میڈیکیشن یا ایکسٹرا کو ایکسپیرینس نہیں کرنا ہوتا. تو وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسی میڈیکیشن کی وجہ سے ہو گیا ہو, یا ان کے اندر فیملی میں رن کر دی یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز یہ فیملی میں بھی رن کرتے ہیں. پلس یہ کہ کزن میرجز پاکستان میں اس وقت 57% لوگوں میں کزن میرجز ہیں, اور ان کے اندر جینیٹک برڈن زیادہ ہے, ڈیزیز کو آگے جانے کے چانسز زیادہ ہیں, اور عام طور پہ یہ بچے بھی ان لوگوں میں ان کی ریشو زیادہ ہے جن میں کزن میرجز ہیں. وہاں پہ کروموسومل ابنارمیلٹیز ہوتی ہیں. جب آپ کی بچے کی پیدائش اس کا وہ جو بن رہا ہوتا ہے بچہ باڈی کے اندر, ایک وہ قدرتی عمل ہے, اس نیچرل پروسیس کے اندر جب کوئی بگاڑ آ جائے شروع والے دنوں میں تو وہ پھر آگے جا کے وہ سامنے آ جاتا ہے. کزن میرج بھی آپ نے بہت بڑی یس, یہ بہت بڑی وجہ ہے جس میں یہ پرابلمس ہو سکتی ہیں. اچھا ایک کویشچن تھا, مجھے بڑا ریکویسٹ کیا تھا میں پوچھوں آپ سے کہ اسکول میں جب بچوں کو اکثر مرغا بنایا جاتا ہے, ایک پنشمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر غصے میں آ جاتے ہیں, تو کیا اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دل پہ پڑ سکتا ہے, کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے فلو کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے ایک مسل ہوتا ہے سولیس مسل آپ کی ٹانگوں میں نا, یہ ٹانگیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیز آر یور پیریفرل ہارٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سینٹرل ہارٹ ہے, وہ پیریفرل ہارٹ ہے, تو بلڈ سپلائی وہاں سے آنی ہے. تو جب مرغا بناتے ہیں تو بلڈ سپلائی ڈیفینیٹلی خون کا بہاؤ بڑھے گا اس کی طرف, تو اس سے بھی شاید ان کی میموری بھی اچھی ہو جاتی ہے. ہمارے جو پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ اس سے تھوڑا سا اس کو نا بلڈ سپلائی بہتر ہوتی ہے خون کی, نہ صرف ہارٹ میں بلکہ برین کے اندر بھی. تو یہ ایک نیچرل میکانزم ہے. تو اس کا مطلب ہے اچھا مرغا بنانا چاہیے. نہیں مرغا میں یہ نہیں, میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا, گورنمنٹ تو لکھتی ہے اس میں مار نہیں پیار, تو آپ پیار سے سمجھائیں, مگر ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ پیریفرل ہارٹ ہوتا ہے. آپ کی جو ٹانگوں کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں ٹانگوں کی, یہ سارے کے سارے پیریفرل ہارٹ ہیں. یہ آپ کو اچھی جتنی اچھی خون کی سپلائی دیں گے آپ کا ہارٹ اتنا اچھا کام کرے گا, اور آپ اتنا اچھا پڑھ سکیں گے پھر آگے. یس ڈیفینیٹلی اس کا پھر اثر آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہاں ہم نے بات کی کارڈک اریسٹ کے اوپر, ہارٹ اٹیکس کے اوپر, تو ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں جو لوگ کروانا چاہتے ہیں اور جن کو نہیں پتہ کہ جس سے رول آؤٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعی ہارٹ کا ایشو ہے کوئی, کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے, شاید یہ گیسٹرک ایشو ہے, شاید یہ دانت کا ویسی درد ہو رہا ہے, یا شولڈر پین ہے, مگر بائی دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو ہارٹ ایشو تھا. بالکل, اس پہ یہ ہے کہ کچھ تو بنیادی ٹیسٹ ہیں, جیسے کہ ایک تو ای سی جی کے بارے میں سب کو پتہ ہے, کم از کم ای سی جی تو کروائیں نا. اگر آپ کو سینے میں درد ہو رہی ہے مسلسل, تو آپ خود سے ازیوم مت کریں کہ یہ معدے کی تیزابیت ہے, یہ پٹھے کا کھچاؤ ہے, یہ کوئی انفیکشن ہے, یہ ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, لیٹ ہم ایکسپلور دی کاز. آپ خود سے ازیوم کر لیتی ہیں ہماری وہاں, پھر وہ خود سے ساری میڈیکیشن شروع کر دیں گے, پین کلر کھانا شروع کر دیں گے, معدے کی گولی شروع, زبان کے نیچے گولیاں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے. وہ کم از کم ایک دفعہ جا کے کنسلٹ کریں, ای سی جی لازمی کروائیں. ای سی جی کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اگر تو وہ شوگر بلڈ پریشر ہے تو وہ اس پہ نظر رکھیں کہ وہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, جو شوگر کی مقدار بتاتا ہے بلڈ کے اندر کتنی ہے, وہ کروائیں. کولیسٹرول کا ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں سال میں 1 دفعہ, جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے. پلس کچھ ہوتے ہیں انفلامیٹری مارکرز ہیں. میں نے بات کی سوزش کی, تو سوزش کا جو ہے یہ پرائمری عمل ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو شروع کرنے میں ہماری باڈی کے اندر. اس کے لیے CRP لیول ہوتا ہے, CRP لیول کروا لیں گے, اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی باڈی میں سوزش ہونے کے چانسز کتنے % ہیں. LDH لیول ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ 2 ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے نا تو کم یہ 2 ٹیسٹ لازمی کروائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا خطرہ ہے, تو وہ ایسے کیا کریں کہ وقتی طور پر وہ محفوظ رہ سکیں, یا ہاسپٹل میں جانے میں ٹائم ہے, فرسٹ ایڈ ان کی فرسٹ ایڈ کیا ہوگی گھر میں؟ اس پہ ایک ایمرجنسی باکس ہونا چاہیے ہر گھر کے اندر. اس پہ ڈسپلن کی ایک گولی جو کہ 300 ملی گرام کی ہوتی ہے وہ مسٹ ہے. کلوپیڈوگرل کی 4 گولیاں اس کے اندر لازمی ہوں گی. کم سے کم یہ 5 گولیاں تو اس کو کھانی چاہیے. اگر ان کو باقی گولی کا نہیں پتہ تو کم سے کم ڈسپلن کی گولی جو ہے, ایوری باڈی نوز دس, ہر جگہ اویلیبل بھی ہے, وہ ڈسپلن کی گولی فوری طور پہ چوس لیں اور قریبی ایمرجنسی میں پہنچیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو شک بھی ہے تو کھا لیں, اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ آپ ہاسپٹل جا کے لینڈ کر سکتے ہیں. بیسک اسے ویری پاورفل بلڈ تھنر, ٹھیک ہے, جو کلاٹنگ سے بچاتا ہے. کلاٹ بنا ہوتا ہے اس وقت, اس کلاٹ کو پگھلنے کے پاس لیے کرا دیتا ہے. یس, اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈسپلن ہے. اچھا صحیح ہے سر. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نا دل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو CPR کر رہے ہوتے ہیں, بائی ماؤتھ, بائی چیسٹ پہ, اور اکثر دیکھا ہے بڑی ویڈیوز آئی ہیں. تو CPR
کر سکتے ہیں اور CPR کرنا چاہیے اور ہر بندہ کر سکتا ہے سی CPR؟ پی آر بیسیکلی ہے کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. یہ ایک بحالی کا عمل ہے جو کہ بہت ہی پاورفل مینوور ہے. یہ تب کرتے ہیں اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا. اگر خالی چیسٹ پین ہو رہی ہے, بندہ ہوش کے اندر ہے, تو CPR نہیں کرنا آپ نے, پھر وہ آپ کو پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کو وہ پین بول جائے گا, یہ پین یاد رکھے گا, پھر آپ کو بتائے گا وہ. تو آپ نے جب بندہ بے ہوش ہو گیا ہے, گر گیا ہے خدا نہ خاصہ, تو پھر آپ نے CPR کرنا ہے. اور انکانشیس ہے بالکل. یس, کہ اس کو نہیں پتا, ہوش میں نہیں ہے نا. یہ تب کیا رہا جب کوئی ہوش گوا بیٹھتا ہے, تو آپ اس کی بنا کے ایسے پنچ یہاں پہ رکھی چھاتی میں, اس کو کمپریس کرنا ہوتا ہے 100 to 120 ٹائمس پر منٹ. 100 to 120 ٹائمس پر منٹ. 5 سینٹی میٹرز کی ڈیپتھ ہوگی, اتنا آپ نے اس کو زور سے پریس کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کولیپس کر گیا ہے, تو اگر اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں, پسلیاں, تو ٹوٹ جائیں. اس وقت لائف پریشیس ہے, ہم نے ہارٹ کو ریکور کرنا ہے, وہ اس وقت ہماری پریورٹی ہے. تو پسلیاں اگر ٹوٹ بھی گئی تو وہ دوبارہ جڑ جاتی ہیں نیچرلی. تو اس حد تک دو زور سے کرنا, اس لیے. اور CPR واقعی فائدہ مند ہے. بالکل فائدہ مند ہے, یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اگر ٹائملی آپ شروع کر لیں تو یو کین سیو اے لائف. اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, پاکستان میں اینجیوپلاسٹی کی قیمت کیا ہے؟ اینجیوپلاسٹی ہوگی, اور اینجیوگرافی تو بہت انیشیل ہوتی ہے, اینجیوپلاسٹی ہوگی, اسٹرینٹس ڈالنا, بائی پاس ہونا, اور بھی بہت سی چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. اب کیا کیا ہو رہا ہے؟ اور جو اس کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایک ہوتا ہے پرائمری PCI, مطلب ہارٹ اٹیک جب آتا ہے اس کے 90 منٹ کے اندر آپ کو اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. یہ ایک ریکمینڈڈ میتھڈ ہے. دس از دا گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ فار پیشنٹ ود اکیوٹ مائوکارڈیل انفارکشن. 90 منٹس کے اندر آپ اسٹینٹ ڈال دیں؟ یس, یہ ریکمینڈڈ ہے. جتنا جلدی آپ اس میں اسٹینٹ ڈال دیں گے, اتنا اس کی جو بلڈ سپلائی ہے ریسٹور ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. دل کے ڈیمیج ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ریکمینڈڈ ہے. جو جس طرح دنیا بھر میں یہ طریقہ رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی یہ چیز ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے سیٹ اپس کے اندر یہ چیز چل رہی ہے اس وقت. اور جب پیشنٹ کو پین ہوتی ہے, وہ آتا ہے ہاسپٹل کے اندر, تو فوری طور پہ اس کو جو اینجیوگرافی. اچھا, ایک اسٹینٹ کتنے کا آتا ہے؟ اس کی جو قیمت ہے ڈیفینیٹلی یہ تو ہر ویری کرتی ہے, چونکہ یہ باہر سے آتا ہے, امپورٹ ہو کے آتا ہے. اس کی ہر کمپنی کی ڈفرینٹ پرائز ہوتی ہے, اس پہ کمنٹ کرنا مشکل ہے. پر پھر بھی لائک اگر کسی کو 4 اسٹینٹس ڈلنے ہیں تو کتنے پیسے لگ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بتانا مشکل ہے. جیسے ایک اسٹینٹ ہو سکتا ہے 50,000 کا آ رہا ہے, ایک 1.5 لاکھ کا آ رہا ہے, ایک 2 لاکھ کا آ رہا ہے. تو یہ ویری کرتی ہے اس کی جو ہے نا پرائز. اور پلس یہ کہ جب اسٹینٹ ڈلتا ہے نا, تو اس پہ صرف کاسٹ اس کی نہیں ہوتی, بہت سارا سامان ہوتا ہے جو ہم پیشنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا کا سارا ڈسپوزیبل ہوتا ہے, وہ آپ کسی اور پیشنٹ یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو پوری کی پوری کٹ آتی ہے, اس میں بہت سارا سامان ہوتا ہے, وہ سارے اس کی کاسٹ ہوتی ہے. پلس وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو فوری طور پر لگاتے ہیں, تو وہ پلس ہاسپٹل کا اسٹے اور تمام چیز ڈال کے, تو یہ ویری کرتا ہے. کے اندر گیم چلی جاتی ہے. اٹس ناٹ لائک اے کاسٹ افیکٹو کہ بہت. نو, اٹس ناٹ اے کاسٹ افیکٹ. ڈیفینیٹلی ایک عام بندے کے لیے تو کاسٹ افیکٹو بالکل بھی نہیں ہے. اٹس اے کاسٹلی ٹریٹمنٹ. اچھا, اگر ہم بات کریں بائی پاس کی, بائی پاس جو ہے وہ کتنے سال تک پیشنٹ جو ہے اسے سروائیو کر سکتا ہے, اور بائی پاس میں لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے, اور پاکستان میں جو بائی پاسز ہو رہے ہیں اس کی کتنی لاگت آتی ہے, اور کن کن لوگوں کو ضرورت ہے اس کی؟ یہ میں نے سارے کوشچن سم اپ کر دیے. اوکے, پہلی بات یہ ہے کہ بائی پاس کروانا کن کو چاہیے. اگر کسی کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے, اس کی دل کی شریانوں میں زیادہ شریانوں کے اندر پرابلم ہے, مطلب ایک شریان کے اندر نہیں ہے, 2-3 شریانوں کے اندر پرابلم ہے, دل کی جو مین شریان ہے اس کے اندر بلاکیج ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے, اس کے اندر بائی پاس آئیڈیل ہے. اوکے, ٹھیک ہے. بائی پاس جب ہو گیا تو دس از فار لائف, یہ پوری زندگی چلتا ہے. اگر مریض کھانے پینے کی پرہیز کرے, دوائی کا ناغہ نہ کرے, ڈاکٹر کے ساتھ تعلقہ اچھے رکھے, وہ جا کے ملتا رہے, ہر ماہ ان کو چیک اپ کراتا رہے جا کے, ریگولر فالو اپ رکھے, کہنے کا مقصد یہ ہے, تو یہ فار لائف چلتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ اسموکنگ کرتا ہے, اس کو اسٹینٹ ڈال گیا یا بائی پاس ہو گیا, اور اسموکنگ نہیں چھوڑی, تو دوبارہ ہارٹ اٹیک آئے گا. اور یہ بائی پاس کے بعد کیا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے؟ بائی پاس کے پاس تو آپشن کوئی اور ایسا کوئی نہیں ہوتی. اگر تو وہ خدا نہ خاصہ کوئی دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہے, ان کو ایسے ہی دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے, CPR کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس میں ڈفرینٹ ڈیوائسیز ہیں, ICD ہے, CRTD ہے, یہ وہ ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو اس کو بچاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے ہر پیشنٹ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی. بہت ایسے پیشنٹ کم ہوتے ہیں جن کا ملٹی ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں, ان کے اندر جو دل کی دھڑکن ہے اس کے بے قابو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کے اندر ڈالتی ہیں یہ ڈیوائس تھراپی, یہ بھی کافی کاسٹلی ہوتی ہے. پاکستان میں ہو رہی ہے یہ, الدو کہ چند جگہوں پہ ہو رہی ہے. بائی پاس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ بائی پاس کی یہ بھی ویری کرتی ہے, کوئی فکس نہیں ہوتی ہے ایز سچ.
چونکہ اس میں بہت زیادہ ہارٹ لنگ مشین استعمال ہوتی ہے, اینستھیزیا کی ٹیم شامل ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں جو گرافٹ 10 لاکھ سے اوپر تقریباً 10 لاکھ سے 5-6 لاکھ میں ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, 5-6 لاکھ میں ہو جاتا ہے. ہاں, اچھا آن این ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. ڈیوائسز کی بات کی ہے, ڈیوائسز جو آپ ہارٹ کو آئی تھنک ہارٹ ریٹ کے لیے لگائی جاتی ہے, دل کی دھڑکن کو سپورٹ کے لیے لگائی جاتی قابو ہے, میں رکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس ڈیوائس کو؟ ICD. آئی سی ڈیوائس. تو وہ جو ڈیوائس لگائی جاتی ہے وہ کس ایج بریکٹ کو لگائی جاتی ہے؟ اور میں نے یہ سنا ہے, شاید مجھے آپ یو کین یو نو ایڈمٹ دا فیکٹ کہ اس سے آپ کسی بھی الیکٹریکل چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لائٹ آن اور آف نہیں کر سکتے, اور بہت آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اس پہ ایک تو ڈیوائس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پیس میکر, پیس میکر, دل کی بیٹری. ایسے وہ لوگ جن میں دل کی دھڑکن کم ہے 40 سے, تو 40 سے کم جب دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو یہ پھر سسٹین نہیں کرتی لائف کے ساتھ, یہ زیادہ دیر آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. جو ہے جسم ہیومن باڈی ہے اس میں پیس میکر لگانا پڑتا ہے. پیس میکر جب لگ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے یہاں پہ لگاتے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر پاکٹ بناتے ہیں, نیچے چھوٹی سی ایک وہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں, اس کی لیڈز اندر پڑی ہوتی ہیں ہارٹ کے اندر, تو اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں موبائل نہ رکھے. اکثر دیکھا وہ لیفٹ سائڈ پہ موبائل رکھا ہوتا ہے پاکٹ کے اندر, اور اگر ان کو پیس میکر لگا ہوا تو اس میں کیا ہوگا, الیکٹریکل انٹرفیئرنس ہوگی دونوں کی, اس کو اسے دور رکھیں. نمبر 2, وہ کہیں سے گزر رہے ہیں, سیکورٹی گیٹس آ گئے ہیں, سیکورٹی چیکس ہر جگہ واک تھرو گیٹس کے تھرو یہ کہ وہ جلدی واک تھرو کر جائیں وہاں پہ اسٹے نہ کریں, لنگر آن نہ کریں, یا کہ دے کین پاس تھرو دا گیٹ بٹ دے شوڈ ناٹ اسٹے دیئر. اوکے. یہ تھے. اس کے علاوہ مائکرو ویو اوون یوز کر سکتے ہیں, چھوٹے موٹے ہر وہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے ہر قسم کی جو کانٹیکٹ سپورٹ ہے, جیسے یہاں پہ ایک ڈیوائس پڑی ہے, اب وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں رسک ہوگا کہ جب یہاں پہ فٹ بال لگے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیمیج ہو سکتی چیز. تو یہ چیزیں تھوڑی بہت پریکاشنز ہوتی ہیں بس. لائٹ آن آف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لائٹ آن آف کا کوئی ایشو نہیں ہے, مائکرو ویو اوون کا کوئی ایشو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ انہوں نے CT MRI کروانی ہے کسی اور وجہ سے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ آتا ہے کہ یہ جو موبائل کو اسے دور رکھنا ہے. اچھا, ایک یہ بھی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ ہارٹ اٹیکس کے اوپر بھی کوئی ویکسینیشن آ گئی ہے, وہ لگوانی چاہیے. کیا ایسی کوئی ویکسینیشن آئی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر کوئی ویکسینیشن آئی ہے تو وہ بھی بتائیں, اگر لگوانی چاہیے تو وہ بھی بتائیں. دیکھیں, سب سے بہتر ویکسین احتیاط ہے, اس سے اچھی بہتر ویکسین ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. اگر کوئی کہہ رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. There is no vaccine. نو ویکسین اویلیبل سو فار, سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں. ہاں, اس میں جتنی احتیاط کرے گا, وہ کچھ ایسی ڈرگز آ گئی ہیں جو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے. ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب, اینی میسج دو آڈینس جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, جو چھوٹے بچے ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں, یا آپ اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آڈینس کو؟ میسج از ویری سمپل, بیک ٹو نیچر. آپ کے الفاظ کو دہراؤں گا میں, جتنا آپ کھانے میں سادگی لے کے آئیں گے, تازہ سبزیوں پھلوں کا استعمال کریں گے, پروسیسڈ فوڈ سے اوائڈ کریں گے, 8 گھنٹے کی پرسکون نیند اور پانی کا بھرپور استعمال کریں گے, اور 30 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش یا برسک واک کریں گے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کی کنجی ہیں. اور یہ آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ صحت کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں گے. ہیومن باڈی کی ایک نیچر ہے کہ آپ کسی کو جب چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں نا, تو جو چیز آپ ٹاپ پرائورٹی پہ رکھیں گے اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں گے. تو یہ ایفرٹ آپ کو کرنی ہوگی. اگر ایفرٹ کریں گے تو احتیاط سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. ہارٹ اٹیک خدا نہ خواستہ اگر آ گیا ہے تو قابل علاج ہے, اس کے لیے آپ کو اس کے سمٹم کا پتہ ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ گھر میں آپ کی جو سادگی والی چیزیں وہ کھائیں, فریش کھائیں, تھوڑی کھائیں, اور پیٹ بھر کے مت کھائیں, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. بالکل ایسے, پورشن کنٹرول کریں. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ. تو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شاہد اقبال, کارڈیولوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ. ہم نے آج ان سے جانا ہے کہ جتنی بھی متس بنی ہوئی ہیں کارڈیک اریسٹ کے بارے میں, ہارٹ اٹیک کے بارے میں, وہ ان متس کے ساتھ جو ہیں وہ متفق ہیں, اتفاق کرتے ہیں. مگر جو چیزیں بتائی ہیں, جو اویئرنیس کی باتیں بتائی ہیں, وہ سمجھنے کی بات ہے. اور جتنے سوال تھے ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب نے دے دیے ہیں. تو آئی ہوپ آپ بار بار دیکھیں گے اور آپ لوگ اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.